اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج فلسطین کے بارے میں کچھ تذکرہ کرنے آئی ہوں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اور نوجوان نسل اور بچوں کو فلسطین کے بارے میں ضرور آگاہی دیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم کیوں فلسطین سے دلی عقیدت رکھتے ہیں، ان کو یہ بتائیں، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو نجات دی گئی جو اسی سرزمین پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر حکومت کی اور وہاں پر اپنا محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سرزمین پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا مشہور واقعہ بھی اسی سرزمین کا حصہ ہے، اور اس واقعے کے بعد اس وادی جہاں پر یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا تھا، وادی نمل رکھ دیا گیا، یعنی چوٹیوں کی وادی۔ اور قرآن پاک میں بھی اس واقعہ کا ذکر ہے جس کی بنیاد پر سورہ نمل نازل ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی سرزمین پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرزمین کے بارے میں اپنی قوم سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، شرک سے پاک، انبیاء کرام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ یہ شہر صرف معجزات کا شہر ہی نہیں کہا جاتا بلکہ کرامات کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جن میں بی بی مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے تباہ کرنا چاہا تو اسی شہر سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور اسی شہر کے سفید مینار کے پاس ہوگا، اور اسی شہر کے مقام بابل پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ فلسطین ہی وہ ارض محشر ہے جہاں پر قیامت قائم ہوگی۔ اسی سرزمین پر یاجوج ماجوج کا قتال شروع ہوگا۔ اسی شہر میں، اسی سرزمین پر وقوع پذیر ہونے والے واقعوں میں سے ایک واقعہ ہالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ اسی سرزمین کو مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے پہلے مکہ مدینہ سے بیت المقدس لائے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی جماعت کو بنماز جماعت ادا کروائی۔ فلسطین کی سرزمین شروع سے ہی تضاد، تفرقے، ظلم و بربریت کا شکار رہی ہے۔ حق کی آواز کو ہمیشہ ظلم کے ذریعے اس سرزمین پر دبایا جاتا رہا اور متضاد بنایا جاتا رہا۔ یہاں یہ مسئلہ تہی رہا۔ دراصل مسئلہ فلسطین ہے کیا؟ مسئلہ فلسطین کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے کچھ با اثر یہودیوں نے آزاد ریاست بنانے کا سوچا اور برطانیہ کی حکومت کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کرنا چاہا، مگر دستور دنیا ہے کہ مفاد کے بنا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس ہاتھ لو اور اس ہاتھ دو کی بنیاد پر برطانیہ نے اس معاملے کو طول دینے کے لیے اس خطے کو جاری حکومت اسرائیل کی مدد سے قائم کی۔ جب دنیا کے کچھ بااثر یہودیوں نے اپنے لیے ایک آزاد ریاست کے لیے برطانوی حکومت کو اپنے ساتھ ملایا تو برطانوی حکومت نے بھی اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا، مگر سب سے پہلے یہودیوں نے یوگینڈا کو اپنا آبائی ملک بنانے کا سوچا، پھر لیبیا کے دارالحکومت طرابلس جانے کا سوچا۔ بالآخر انہوں نے برٹش حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کی غلط اور غلیظ اور مکروہ نگاہ بیت المقدس فلسطین پر ہی ٹھہری، اور اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ فلسطین ایک نازک ملک ہے اور مسائل کا شکار ہے،
یہودیوں اور برطانوی اس قیادت کا حصہ بنے اور عالم اسلام خاص کر عرب ممالک کو اعتماد میں لے کر ایک اتحاد بنایا گیا، اور اس بے وفا اور چند ایک مغربی ممالک کو بھی شامل کیا گیا، مگر یہودی مطلب پرست قوم ہے، بے وفا قوم ہے اور دھوکے باز قوم ہے۔ اس نے اپنے مفاد کو پورا ہوتا دیکھتے ہی یو ٹرن مارتے ہوئے برٹش حکومت سے علیحدگی اختیار کر کے امریکہ سے جا ملا، اور آج یہودی امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے اس سے سارے سبق لے رہے ہیں اور فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ایک ریاست بنائی، آزاد ریاست، اور فلسطین پر بالآخر قبضہ کر لیا۔ سب سے پہلے انہوں نے عرب کسانوں کی فلسطینی زمین، جو کہ بہت زرخیز، سرسبز و شاداب اور خوشحال تھی، اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت دے کر خرید لی، جو ان کی جاگیریں بن گئیں، اور پھر انہوں نے ان کسانوں کو بتدریج آہستہ آہستہ ان کی زمینوں سے ظلم و ستم کے لامحدود پہاڑ توڑتے ہوئے ان کی املاک سے ان کو ہی بے دخل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم بھی کیے، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، چالاکی سے دنیا کو، رعایا عامہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ فلسطین پر قبضہ، اس کی زمین کے اصل مالکان کی بے دخلی، اس سرزمین کی رعایا پر قیامت خیز ظلم و بربریت کی کبھی نہ ختم ہونے والی مثالیں قائم کی، اور دنیا کے سامنے یہ مدعا رکھا کہ فلسطین ایک تباہ حال ملک ہے، ہم یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں تاکہ اس ملک کو آباد کر سکیں۔ آج بھی اگر دنیا میں کہیں کسی یہودی پر کچھ بھی غلط ہو جائے تو دنیا اس کو ہائی لائٹ کرنے میں دیر نہیں کرتی، مگر اگر یہی کچھ اس سے بڑا، اس سے خطرناک، اس سے اذیت ناک ظلم ہر کوئی آج بھی اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے، کون سے ایسا گھر ہے جہاں پر انہوں نے اپنے پیارے نہیں کھوئے ہوں؟ کون سے ایسے وہاں پر جنہوں نے اپنی عصمت، اپنی عزت، اپنی املاک، اپنی جاگیر میں سب کچھ قربان نہ کر دیا ہو اس سرزمین کو بچانے کے خاطر؟ آج بھی آخری حد تک ظلم، تباہی، بربادی کی کہانی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ فلسطینی اپنے بقا کی جنگ پوری جوش و ہمت، ولولے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، مگر یہودی اکیلے فلسطین پر قابض نہیں ہوئے۔ اس کام میں بیرونی طاقتوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور دے رہی ہے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ، جو انسانی حقوق کی علم بردار ہے، فلسطینیوں کو آگے بڑھ کر عملی طور پر حل کرنے کی آج تک کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جگہ اسلام دشمن عناصر کے ہاتھ میں جو ہے، اور ہمیشہ کافروں کا ہی اس ساتھ دیا ہے۔ ان نام نہاد اقوام عالم کے انسانی حقوق کے علم برداروں نے اس ملک کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور یہودیوں کو ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اسی طرح 1948 میں لیگ آف نیشن بنانے کی وجہ فلسطین تقسیم کرنے کی قرارداد پر کرنا تھی، اور یہی ہوا کہ انہوں نے فلسطین کی تقسیم کی قرارداد 1948 میں پاس کروا ڈالی۔ فلسطین کی زمین کا 57% حصہ یہودیوں کا ہے، جبکہ اس سے پہلے فلسطین کی فقط 5% زمین ان کے پاس تھی۔ 1948 سے پہلے انہوں نے دھوکے سے وہ جگہ بھی ساری حاصل کر لی، لیکن اقوام متحدہ اور عالمی حکومتیں اور عرب ممالک کے بڑے بڑے نام نہاد حکمرانوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ ایسا ظلم کیوں؟ مسلمان ہی مسلمان کا جب ساتھ نہیں دے رہا تو بیرونی طاقتیں تو بھرپور فائدہ اٹھائیں گی۔ انہوں نے فلسطین کی آدھی زمین ہتھیا لی اور پورے فلسطین پر قبضہ کر ہی ڈالا،
پھر پڑوسی ممالک جیسے شام اردن پر حملہ کر کے ان کی املاک پر زمینوں پر بھی قبضہ کر ڈالا اور پھر اپنی حکومت بنائی۔ آج پھر بے شمار مقامات بنا کر مختلف گاؤں دیہاتوں قصبوں املاک پر حملے کرتے ہیں، جو یہ مسلسلہ آج تک جاری ہے۔ افسوس، ہم 1.5 ارب مسلمان ہیں مگر ہم آج بھی ناکام ہیں۔ وجہ وہ تفرقہ بازی، وہ مفاد پرستی، وہ لالچ اور وہ دھوکہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کی یہ حالت دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے غم و غصے اور شرمندگی کا باعث ہے۔ مسئلہ فلسطین مشرق وسطیٰ میں تنازعات کا مرکز بن چکا ہے۔ اگر مسلم امہ ایک ہو کر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں اور کسی کو بھی مسلمان کو ان کی آنکھ ملانے کی ہمت نہ دیں تو کس کی مجال ہے کہ وہ فلسطین کے ایک دن کا بھی یہاں سے وہاں کر سکے، جس کی مثال آج حماس سینہ ٹھوک کر اپنے ہی شہر کو شیر کی طرح اس کی درنما یہود کے آگے ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ حماس میں وہ طاقت کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر کے نعرے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان افروز، ان کے عقیدے کی وجہ سے، ان پر ایمان کی وجہ سے، قرآن پاک کے تعلیمات کی وجہ سے۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ، رسول اور قرآن کی تعلیمات کو پہ عمل کرتے ہوئے حق کی آواز کو بلند کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بے شک ہم اپنے فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوان نسلوں کو، اپنے ساتھ رہنے والے ارد گرد کے لوگوں کو فلسطین کے بارے میں بتا کے ان کے لیے حق کی آواز اٹھا کر کچھ تو ہم اپنا رائے برابر دانہ ڈال سکتے ہیں حق کی آواز بلند کرنے میں۔ ہم کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ہم بحیثیت مسلمانوں پر ہونے والے ظلم، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، ڈاکٹر عافیہ کا مسئلہ ہو، ہر حق کا اور ایمان کا مسئلہ ہو، ہم ہمیشہ خاموش رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے مفاد میں ہے۔ مسلمان یوں ہی انسان کو یہ یہودی قوم، یہ بین الاقوامی طاقتیں یوں نہیں دبا رہی، اس کی وجہ مسلمانوں کے آپس میں تفرقہ بازی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فلسطین کی غیبی مدد فرمائیں اور اس انبیاء کرام کی سرزمین کو، پاک سرزمین کو رہتی دنیا تک امن و آزادی کا سامان پیدا کریں اور اس قائم و دائم رکھیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے، یہ انبیاء کرام کی پاک سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کی دلی عقیدت رکھنے والی سرزمین ہے۔ اس سرزمین سے بڑھ کر ہمیں دلی عقیدت بھی ہونی چاہیے۔ ہم کم سے کم دعا اور ان کے سپورٹ کے لیے نعرہ حق کی آواز تو لگا سکتے ہیں۔ آئیے ہم فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں۔